بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہماری یہ حدیث پاک چل رہی تھی جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ایک وفد عبد القیس کا ایک وفد، ایک قبیلہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہیں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون سی قوم ہے یا کون سا وفد ہے۔ یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب حدیث کے اندر کوئی اس طرح ہو کہ آؤ کا لفظ آئے یا یہ اور ہو بھی وہ شبہ کے بیان کے لیے یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا، شاید یہ، تو یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ راوی کو شک ہوتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا تھا، پھر اس خوف کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنے بیان کردہ لفظ کو ترک کر کے کوئی اور لفظ استعمال کر دوں، کیونکہ شبہ دو لفظوں میں ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ دونوں کو ہی ذکر کر دیتے ہیں آؤ کے ساتھ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بولا یہ ہو اور میں اس کو ذکر کر دوں اپنے غالب گمان کی بنا پر، یہ ارشاد فرمایا ہو اور میں اس کو ذکر کر دوں، تو پھر وہ آؤ کے ساتھ دونوں بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ جنتیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ان کی عمریں 30 یا 33 سال کی ہوں گی۔ تو اب یہ غیبی خبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہم تک پہنچا رہے ہیں، تو اب اس میں نبی کو شبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ نبی کو کبھی بھی وحی کے اندر شبہ نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ آؤ تو آتا ہی ایک طرح سے شبہ کے لیے ہے کہ یا یہ بعض اوقات تو اختیار کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ تم یہ لے لو یا یہ لے لو، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ لیکن جب خبر دینا مقصود ہو، اس میں اگر کہا کہ شاید زید آیا تھا یا امر آیا تھا، تو یقینی سی بات ہے کہ اس میں تو ایک شبہ ہے، ایک شک ہے، یقین کی کیفیات یہاں پر موجود نظر نہیں آتی ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کسی بات کا ذکر فرمائے، خصوصاً جس کا تعلق غیبی خبر سے ہو جو کہ وحی الہی پر موقوف ہو، کیونکہ غیب کوئی بھی از خود نہیں جان سکتا۔ جو اس کا دعویٰ کرے کہ کوئی نبی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر از خود غیب جان لیا کرتے ہیں، وہ کافر و مرتد و مشرک ہو جائے گا۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی انبیاء علیہ السلام کو علم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر عطا نہ فرمائے تو کوئی ایک ذرے کا علم بھی، بلکہ اپنی ذات کا علم بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی غیبی خبر دیں گے اور اس میں آؤ کا لفظ آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ارشاد فرما رہے، راوی کو شک ہے۔ اب یہاں تو خیر کوئی غیبی خبر نہیں تھی، راوی نے لیکن پھر بھی احتیاطاً کہ پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کا لفظ فرمایا تھا یا وفد کا لفظ فرمایا تھا، ایسا نہ ہو کہ سرکار نے قوم فرمایا ہو میں وفد کہہ دوں، سرکار نے وفد فرمایا ہو میں قوم کہہ دوں، تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ لفظ ذکر کرنے سے رہ جائے گا۔ اس تقوی، احتیاط اور خوف خدا کی بنا پر آپ نے دونوں کو ذکر کیا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کون سی قوم ہے، کون سا وفد ہے؟ انہوں نے کہا ربیعہ، یہ ایک شاخ تھی عبد القیس کی کہ ربیعہ ہم قبیلے سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرحبا بالقوم اور بالوفد، کہ اس قوم کو یا اس وفد کو خوش آمدید ہے۔ یہ وہی ہے، ویسے ہی ہے کہ جیسے پہلے ہوا کہ راوی کو شبہ ہے کہ قوم کہا تھا یا وفد کہا تھا۔ تو پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ غیر خزایا ولا ندامہ، کہ تم ایسی ایک قوم اور ایک ایسا وفد ہو کہ جنہوں نے نہ رسوائی اٹھائی اور نہ وہ نادم ہوئے۔ یعنی اگر تم ہمارے پاس حالت ایمان میں نہ آتے اور پھر ہم سے تمہاری جنگ ہوتی اور ہم تم پر غالب آتے، تو یا تو تم ہلاک ہوتے یا تمہارے قریب لوگ ہلاک ہوتے، تمہیں ندامت ہوتی، اور یا پھر ہم حملہ کر کے جب تمہیں مقید کر لیتے تم غلام بن جاتے، تو اس میں تمہیں رسوائی محسوس ہوتی۔ لیکن جب تم نے ایمان قبول کر لیا، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے اقرار کیا اور مجھے اپنا رسول تسلیم کر لیا، تو اب اس قسم کے معاملات میں تم ہر قسم کی رسوائی سے اور ہر قسم کی ندامت سے محفوظ ہو گئے۔ اب ان لوگوں نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول، ہم آپ کے پاس ان مقدس مہینوں کے علاوہ آنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، تو
تو انہوں نے کہا کہ ہم ان مہینوں میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں کیونکہ کنفرم ہے کہ ہم ان کے سامنے سے بھی گزر رہے ہوں گے تو حملہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ مقدس مہینے ہیں، ان مہینوں کے احترام کی بنا پر۔ تو یہاں پر تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ غور کریں کہ وہ کافر، جاہل اور صاحب ایمان نہ ہونے کے باوجود چند مہینوں کا ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کے نزدیک محترم مہینے تھے۔ اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بے شمار فضائل ہمارے سامنے ذکر کی اور یہ مقدس مہینہ میں عطا فرمایا، لیکن کیا ہم مسلمان بھی اس مہینے کا ادب اور احترام کرتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل نہیں۔ یعنی اکثریت ہماری ایسی ہے، شروع میں تھوڑا جوش جذبہ ہوتا ہے، تھوڑا سا نمازیں پڑھنے لگتے ہیں، تھوڑا گناہ چھوڑنے کے بارے میں ایک طبیعت میں کیف اور سرور بھی محسوس ہوتا ہے، عبادت کی رغبت بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ سمندر کے جھاگ کی طرح ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ گزرنے نہیں پاتا، سارا روٹین پھر وہی سابقہ آ جاتا ہے کہ جو رمضان سے پہلے تھا، کہ نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، بد نگاہی بھی ہو رہی ہے، فحش کلامی بھی ہو رہی ہے، پہلے تراویح چھٹتی ہے، پھر فرض نمازیں نکلتی ہیں، اور پھر آخری دنوں کے اندر تو آپ جا کے مسجد دیکھیں خالی پڑی ہوتی ہے، وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ریگولر نمازی ہیں۔ اسی طریقے سے باہر بھی معاملہ معاشرے میں بڑا خطرناک قسم کا ہوتا ہے کہ جس کا مال پورے سال نہیں نکلا ہوتا، گندا سڑا اور خبیث مال ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ انشاءاللہ رمضان میں تو سارا نکل جائے گا۔ وہ رمضان میں سیزن لگاتا ہے اور لوگوں کو چونے لگا کر، جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے اور لوگوں کا بیڑا غرق کر رہا ہوتا ہے۔ یہ پچھلے رمضان میں آپ نے بھی ہو سکتا ہے خبریں سنی ہوں، بہت سے نیوز چینلز پر یہ خبریں آئی تھیں کہ جس تیل سے پکوڑے اور سموسے بنائے جا رہے تھے، جو یقیناً ایک ہمارے ہاں رمضان کا ایک بڑا زبردست آئٹم ہے، پکوڑے کھاتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں، رول ہوتے ہیں، وہ چکن رول وغیرہ کھائے جاتے ہیں، وہ جس آئل میں وہ لوگ پکا رہے تھے وہ اتنا خطرناک تھا کہ وہ اندر جا کے تباہی مچا دے، کیونکہ جب 3-4 بار ایک دفعہ کوئی چیز اس تیل کے اندر پک جائے تو پھر وہ قابل استعمال نہیں رہتا، انسان کے لیے مضر صحت بن جاتا ہے، اور وہ اس میں کئی دن تک چیزیں پکا رہے تھے۔ یعنی یہ ظلم کی انتہا ہے، بے خوفی کی انتہا ہے، کوئی احساس نہیں ہے کہ جو ہم غلط کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے اس کا حساب و کتاب کیسے دیں گے، اور مقدس مہینے کی بے حرمتی پھر۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو کم کرپشن کر رہا تھا رمضان سے پہلے، وہ بھی کمر کس لیتا ہے کہ بھئی رمضان تو کمانے کا مہینہ ہے، اس میں جتنی مرضی کوتاہیاں کرو کوئی بات نہیں۔ تو پھلوں مہنگائی آپ دیکھ لیں اور ملاوٹ دیکھ لیں، یعنی لال مرچوں کے اندر یہ برادہ جو ہے رنگ کر یہ ملا دیتے ہیں، کالی مرچوں کے اندر پپیتے کے بیج ملا دیتے ہیں، ایسے سے کارنامے کہ کچھ انتہا نہیں۔ اور تو اللہ تعالیٰ کا خوف چونکہ ہمارے ہاں سے اٹھ چکا ہے، اور ہمیں ذرہ برابر اپنے محاسبے کا سلیقہ نہیں ہے، شعور حاصل نہیں ہے کہ وہ کفار اپنے مقدس مہینوں کا ادب احترام کر رہے ہیں، جو ہمارے نزدیک بھی مہینے خیر محترم ہیں، لیکن رمضان تو بہت ہی افضل ترین مہینہ ہے، لیکن ہم اس کا بھی ادب و احترام نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بہت غلط چیز ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مقدس مہینے کا احترام کریں، اور کچھ کفار سے ہی شرم و حیا حاصل کر لیں کہ وہ لوگ اس مہینے میں زمانے جاہلیت میں رہنے کے باوجود جنگ بندی کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نفس و شیطان کی کچھ تو اطاعت سے باز آئیں۔ آپ ہی دیکھیے یورپ کنٹریز میں آپ چلے جائیے کہ ان کے ہاں جب ان کے مقدس کو تہوار آتے ہیں، جیسے کرسمس وغیرہ ہوتا ہے ان کے نزدیک، تو اس میں یہ چیزیں سستی کر دیتے ہیں۔ ملاوٹ کو تو خیر ان کے ہاں تصور ہی نہیں ہے، گندی چیزوں کو تو تصور ہی نہیں ہے، لیکن یہ جو نارمل قیمت والی چیز ہوتی ہیں انہیں بھی لو پرائز پر لے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ایسی بھی سکیمز لے کر آتے ہیں کہ اگر آپ یہ 2 آئٹم خریدیں گے تو تیسرا آپ کو فری مل جائے گا۔ یعنی اپنی اس خوشی کے اندر یا جو بھی احترام کہہ لیں، ادب کہہ لیں، اس میں یہ لوگوں کو سہولتیں فراہم کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ الٹی چھری سے ذبح کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ چاند رات کو آپ جا کر مارکیٹوں کا حال دیکھ لیجئے کہ جو سوٹ جو کپڑا پورے سال نہیں بکا ہوتا وہ کچرا نکال کے رکھ دیا جاتا ہے، اور خیر ہم بھی آنکھیں بند کر کے لے رہے ہوتے ہیں، ہم بھی جرم میں برابر کے شریک ہیں، لیکن یہ غلط روش ہے، غلط طریقہ ہے۔ دیکھیں دنیا تو گزر جائے گی، یہاں تو ہم نے ہاتھ صاف کر لیا، بڑی جیب بھر گئی، بڑا دل مطمئن ہے، اپنی عیدی اچھی بن گئی، چیزیں بھی خرید کے لے آئیں گے، بچوں کو خوشیاں بھی فراہم کر دیں گے،
لیکن کیا میدان محشر میں ان چیزوں کا حساب و کتاب نہیں دینا ہے؟ محشر تو بڑی دور کی بات ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوا اور ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ان کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر کے اپنی خوشی کا سامان خریدا ہے تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ دنیا میں بھی مکافات عمل ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ ایسے ایسے امتحان اور آزمائش میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے کہ جو تصور بھی انسان نہیں کر سکتا، اور پھر اس کے بعد بری موت بعض اوقات، پھر قبر کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا تو سخت عذاب، پھر میدان محشر کی ذلت و رسوائی، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ مزید ناراض ہوا تو جہنم میں داخلہ۔ اب اگر ایمان بچا کر لے گئے تھے تو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے، اور اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ایمان ہی برباد ہو گیا تو پھر گئے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کیونکہ اس قسم کے لوگ جو پاگل ہو کر پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی کھالیں اتارنے کے باوجود ان کے دل میں ذرہ برابر رحم پیدا نہیں ہوتا ہے، یہ بہت خطرے میں ہوتے ہیں۔ شیطان ان کو پیسے کی ایسی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اس محبت کو کم کرنے والی جو بھی چیز سامنے آتی ہے یہ اس کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی قرآن سنائے، حدیث سنائے تو بعض اوقات تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بولتے ہیں شریعت اپنے پاس رکھو بھائی، یہ سیزن ہے کمانے دو، بعد میں دیکھیں گے شریعت کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اب بھائی دور بدل گیا ہے، حرام حلال سب چلتا ہے اس دور میں، سب جائز ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ دونوں سب کلمات کفر ہیں، اس طرح کے جو جملے بولے جاتے ہیں جس میں شریعت کا مذاق اڑایا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا مذاق اڑایا جائے، اور اسی طریقے سے توہین کی جائے کسی شرع حکم کی، یہ کفر ہوتا ہے۔ لیکن جب پیسے کی محبت، مال کی محبت غالب ہو رہی ہو اور اس طرح پیسہ گلے کے اندر آتا نظر آئے، تجوریاں بھر رہی ہوں، اب وہ آدمی پھر ذرائع نہیں دیکھتا، پھر وہ پیسے کی کثرت، اس کی پیسے کی چکا چوند اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، اور وہ اپنی خوشیاں خریدنے کے چکر میں دوسرے لوگوں کو اذیت میں، تکلیف میں اور آزمائش میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں ایک دن مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے اس کا حساب و کتاب دینا ہے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ جب ہم اس قسم کے کسی معاملے میں انوالو ہوتے ہیں اور اگر بالفرض ہمارے دل میں کوئی بات جڑ پکڑتی ہے، ہدایت ہمیں حاصل ہونے بھی لگتی ہے، تو ہم یوں کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر کے دوبارہ گناہوں کے راستے پہ لگ جاتے ہیں کہ یار سب ایسے ہی کر رہے ہیں، میرے ایک سوچ بدلنے سے کیا ہوگا۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہے کہ جو عمل سے پہلے ہی شکست کو قبول کر لے، جو کسی انقلاب سے پہلے ہی پستی کی طرف مائل ہو جائے اور وہ ذہنی لحاظ سے شکست خوردہ ہو جائے، وہ کیا پھر کوئی بڑی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے؟ یاد رکھیں بڑے انقلاب کی بنیاد ہمیشہ ایک شخص کی سوچ سے ہوئی ہے، اس کے بعد وہ سوچ منتقل ہوتی ہے اور پھر تیزی کے ساتھ انتقالات سوچ اور فکر کا یہ سلسلہ جاری ساری ہوتا ہے، اور الحمدللہ معاشرے میں ایک بہت بڑی واضح تبدیلی نظر آتی ہے۔ تو ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ نہ سوچیں کہ دوسرا کرے گا تو میں کروں گا، کیونکہ یاد رکھیں وہ بھی اسی انتظار میں ہے کہ کوئی اور کرے گا تو میں کروں گا۔ ہمیں کر دینا چاہیے، ہمیں دیانتداری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا اور دیگر لوگ بھی اس طرف انشاءاللہ مائل ہوں گے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی کہ ہم اسی مہینوں میں آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں آ سکتے، لہٰذا فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، تو آپ ہمیں کسی ایسے فیصلہ کن معاملے کے بارے میں حکم ارشاد فرما دیجئے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی خبر دے دیں، وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ، اور اس کے سبب جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی کویسچن دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ ایسا عمل بتا دیجئے، فیصلہ کن معاملہ کہ جس کو اگر ہم اپنے اس کا دامن تھام لیں، اس تعلیم کو مضبوطی سے اختیار کر لیں، تو نہ صرف ہمارے پیچھے والوں کو بھی علم حاصل ہو جائے، وہ چیز فیصلہ کن بھی ہو، مختصر اور جامع ہو، جیسے سمندر میں کوزے میں سمندر کو بند کر دیا گیا ہو، اور وہ اتنی بابرکت چیز ہو کہ جو ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروبات کے بارے میں سوال کیا۔ یہ اصل میں مشروبات کے بارے میں سوال نہیں تھا، بلکہ جن برتنوں میں مشروب پیا جاتا تھا اس کے بارے میں سوال تھا، اور مشروب سے مراد نشہ آور چیزیں تھیں کہ جب شراب کا حکم نازل ہوا، شراب حرام ہو گئی، تو پھر لوگوں کے اندر یہ تجسس بیدار ہوا کہ اس چیز کا علم بھی حاصل کیا جائے کہ جن برتنوں کے اندر باقاعدہ شراب پی جاتی تھی، جو معروف تھے شراب کے ساتھ بالکل وابستہ تھے، جیسے ہمارے یہاں اگر جام بولیں بھی ایک شیشے کا جام
تو فوراً ایک دم شراب کی طرف جاتا ہے کہ جام تو شراب کا ہی ہوتا ہے. اور اس طرح بعض اوقات گھروں کے اندر بھی آج کل استعمال ہو رہے ہیں، جیسے شراب کے جیم ہے تو اس کو دیکھ کر فوراً تصور شراب کی طرف جاتا ہے. تو خیر یہ منع نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں جب شراب حرام ہوئی تو ان برتنوں پہ بحث شروع ہوئی کہ کیا شراب کی حرمت کے ساتھ ساتھ اس کو جن برتنوں میں پیا جاتا تھا وہ بھی حرام ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے سوال کیا. تو ذکر تو شربت کا کر لیا، لیکن مقصود تھا وہ برتن کہ جن میں شربت پیا جاتا ہے، یعنی وہ شراب پی جاتی تھی، مشروب پیا جاتا تھا. اور یہ تعویل اور تشریح اس لیے کی کہ ان کا سوال تو مشروبات کے بارے میں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جن چیزوں کو منع فرمایا وہ ان شرابوں کے برتن تھے. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ واقعی مشروبات کے بارے میں سوال ہو اور نبی مشروبات کو چھوڑ کے برتنوں کے بارے میں کلام شروع کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مشروب بول کر وہ برتن ہی مراد لیے تھے جن میں یہ مشروب پیا جاتا تھا، جس کو بلاغت کی اصول میں، بلاغت کی اصطلاح میں یوں کہتے ہیں کہ جو برتن ہوتا ہے یہ ظرف ہوتا ہے، اور اس میں جو چیز ڈالی جاتی ہے اس کو مظروف کہتے ہیں. اور یہ بلاغت کا قاعدہ ہے کہ کبھی ظرف بول کے مظروف مراد لیتے ہیں اور کبھی مظروف بول کر ظرف مراد لے لیا کرتے ہیں. ان عربوں کے ہاں اس طرح اکثر یہ چلتا تھا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر محاورتاً ہم کہتے ہیں کہ جی ملتان آ گیا. ٹرین میں جا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ملتان آ گیا، حالانکہ ہم آئے ملتان تو ہمارے پاس نہیں آیا. لیکن کوئی بھی اس کو غلط نہیں کہے گا، کیوں؟ ہمارے محاورات میں یہ چیز رائج ہے. تو اسی طرح عربوں کے ہاں تھی کہ بعض اوقات وہ برتنوں کے اندر جو چیز پی جاتی تھی ذکر اس کا کرتے تھے، جی مشروب کے بارے میں بتا دیں، لیکن اصل میں کویسچن اس برتن کے بارے میں ہوتا تھا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم و فراست ہے اور آپ کا زبردست وسعت علمی ہے کہ آپ سائل کی بات سننے کے بعد اس کے سوال کی تہ تک پہنچ کر جو وہ چاہتا تھا ویسا آپ جواب ارشاد فرما دیا کرتے تھے. لہٰذا یہ اصل میں سوال ہے ان شراب کے برتنوں کے بارے میں، جیسے کہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد بھی فرمائیں گے. راوی کہتے ہیں فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعِينَ وَنَهَاهُمْ عَنْ 40، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 چیزوں کو حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرما دیا. امرهم بالایمان باللہ وحدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ. قال، اور پھر سوال فرمایا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. قال، آپ نے ارشاد فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پہلے یہ چیز کا آپ نے حکم دیا. تو اس پہ ذرا غور کریں، سرکار نے پہلے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، ایک اللہ پر ایمان لانا یہ تمہارے لیے ضروری ہے، میں اس کا حکم دیتا ہوں. لیکن پھر فوراً دوسرا کویسچن کیا، تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم. اس کی جو حکمت تھی وہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ